الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمسك الله القطر عن عباده 5 سنين ثم أرسله لأصبحت طائفة من الناس كافرين يقولون سقينا بنوء المجدح رواہ النسائی۔ گرامی قدر حاضرین مجلس، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان کی دولت سب سے قیمتی دولت ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننا، اللہ کے رسول کی بات ماننا، اور اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اور آخرت کو ماننا، تقدیر کو ماننا، یہ ایمان ہے، ایمان مفصل ہے۔ تو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا کرنا پڑا؟ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کو ہم کائنات کا پیدا کرنے والا مانتے ہیں۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوائیں اور یہ سب چیز، پہاڑ ہے، دریا ہے، کھیتیاں ہیں، ہمیں ہمارے ماں باپ کو اور ان کے ماں باپ کو، جانوروں کو اور پرندوں کو، چرند کو، سب کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ اسی عقیدے میں سے ایک عقیدہ ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، بارش اللہ تعالیٰ برساتے ہیں، کوئی اور بارش نہیں برساتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں سمجھتے ہیں کہ جو مانسون ہے، مانسون اس نے بارش برسائی، فلاں ستارہ فلاں جگہ آیا تو اس ستارے نے بارش برسائی، اس کی وجہ سے بارش ہوئی۔ تو جو آدمی ستارے کے علم سے دلچسپی رکھتا ہے اور ستارے کی وجہ سے بارش ہونے کو مانتا ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں، اس کا ایمان نہیں۔ یہ ستارے کو بارش کے لیے ماننا یہ تو کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور نے نماز پڑھائی، رات کو بارش ہوئی تھی اور بارش کے اثرات بھی زمین پر تھے، حضور نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو خطاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کہا کہ رات بارش ہوئی تھی تو کچھ بندے کافر ہو کر صبح کے لیے، یعنی صبح کے وقت کچھ بندے کافر تھے اور کچھ بندے مومن تھے۔ کافر کون بندہ تھا؟ کچھ بندے تو کافر تھے جو یہ کہتے تھے فلاں ستارہ یہاں پر آیا ہے اس لیے بارش ہو رہی ہے، رات اس لیے بارش ہوئی ہے۔ تو وہ بندہ میرے دین کا انکار کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرنے والا ہے اور ستارے پر ایمان لانے والا ہے۔ اور جس بندے نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تو وہ میرے اوپر ایمان لانے والا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لانے والا ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، اور وہ ستارے کا منکر ہے، ستارے کا انکار کرتا ہے۔ کیونکہ ستارہ یہ تو اللہ کا سجایا ہوا ہے جو آسمان میں لگا دیا گیا ہے۔ ستارے آسمان میں اللہ نے پیدا فرمائے ہیں
3 کام کے لیے پیدا فرمائے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ شیطان جب زمین سے اوپر چڑھ کر کے جاتا ہے، آسمان کے قریب پہنچتا ہے فرشتوں کی بات سننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ستارے کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں فرشتے کو کہ ستارہ توڑو اور توڑ کر کے اس شیطان کو مارو، تو اس شیطان کو ستارے سے مارا جاتا ہے۔ ایسے ستارے کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، شیطان کو سوراخ کر دینے والا، شیطان کو مار کر کے اللہ تعالیٰ بوسہ بنا دیتے ہیں، میزائل ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ دوسرا کام ہے ستارے کا کہ اس سے لوگ راستے دیکھتے ہیں کہ اتر کا ستارہ یہاں پر ہے تو یہ حصہ پچھم ہوا اور یہ حصہ پورب ہوا، وہ ایسا بندہ سمجھتا ہے۔ ایک اتر کی طرف ستارہ نکلتا ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ داہنا ہاتھ اگر ہم ستارے کی طرف کریں گے تو چہرہ میرا پچھم کی طرف ہو جائے گا، تو راستہ معلوم ہوتا ہے اس کو کہ فلاں مقام پہ جانا ہے، پچھم کی طرف جانا ہے تو وہ پچھم کا رخ اختیار کرتا ہے، پورب کی طرف جانا ہے تو الٹا رخ اختیار کرتا ہے، اتر کی طرف جانا ہے تو ستارے کی طرف کا رخ اختیار کرتا ہے، دکھن کی طرف جانا ہے تو ادھر کا رخ اختیار کرتا ہے۔ تو ستارے کا ایک کام یہ ہے کہ وہ زینت ہے آسمان میں، خوشنمائی ہے آسمان میں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ شیطان کو اس سے مارا جاتا ہے، اور تیسرا کام یہ ہے کہ ستارے سے راستہ معلوم ہوتا ہے، پچھم پورب کی تعین ہوتی ہے، دریاؤں میں، صحراؤں میں، پہاڑوں میں جو رات کے وقت میں مسافر ہوتے ہیں وہ اپنا رخ طے کرتے ہیں کہ ہمیں کون سی طرف جانا ہے ستارے کو دیکھ کر کے۔ ستارے کا کوئی چوتھا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ بندہ گمراہ ہے، وہ بندہ گمراہ ہے۔ کوئی کہے کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، ستارے کا علم حاصل کیا، بہت سے لوگ ہیں وہ نجومی ہیں، نجومی کا مطلب وہ ستارے سے علم حاصل کرتے ہیں، تو ستارے سے علم حاصل کرنا یہ کہانت ہے، یعنی غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنا ہے، اور کہانت یہ جادو ہے، اور جادوگر کافر ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتبس بابا من علم النجوم لغیر ما ذکر اللہ، جس نے ایک باب پڑھا، کتاب میں باب ہوتے ہیں، عنوان لکھا رہتا ہے، اس کا ایک مضمون ہوتا ہے، پھر آگے اگلا باب ہوتا ہے، اس کا ایک مضمون ہوتا ہے، تو جس کسی نے علم نجوم کی کتاب کا ایک حصہ پڑھ لیا، ایک باب پڑھ لیا، ایسا باب جو اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے، یعنی اللہ کے خلاف اس نے پڑھا اور شرک پڑھ لیا، فقد اقتبس شعبۃ من السحر، تو اس نے جادو کے حصے سے اقتباس کیا، جادو کے حصے کو اس نے لیا، گویا کہ جادو سیکھ رہا، علم نجومی سیکھنا، علم نجوم سیکھنا جادو سیکھنا ہے، اور جادو اور علم نجوم والا یعنی نجومی، المنجم کاہن، علم نجومی جاننے والا یہ دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں غیب کی بات جانتا ہوں، اور غیب کی بات کا دعویٰ کرنے والا جادوگر ہے، اور جادوگر کافر ہے، والکاہن ساحر والساحر کافر۔ جیسے اس لیے رزین کی روایت ہے، مشکات شریف میں نقل کی گئی ہے، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہم لوگوں کو اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ غیر کے پاس غیر جو بولتے ہیں وہ بول دیتے ہیں۔ ہم لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں تو استاد ستاروں کے بارے میں باتیں بتاتا ہے اور کہتا ہے فلاں ستارہ فلاں جگہ پہنچے گا تو بارش ہوگی، اور فلاں ستارہ فلاں جگہ پہنچے گا تو بارش نہیں ہوگی، تو طلبہ کہتے ہیں، پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، بس وہ کافر ہو گیا۔ تو اس طرح سے سائنس پڑھانے والے لوگ ایمان سے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ کی توحید کو چھوڑ کر کے شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں
میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے اور یہ تصور کرنا چاہیے کہ بارش برسانا بھی اللہ رب العالمین کا کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے، کوئی بارش نہیں برسا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندے عجیب، اگر اللہ تعالیٰ 5 سال بارش نہ برسائے اور پھر 5 سال کے بعد بارش ہو 6 سال میں، تو کہیں گے کہ فلاں ستارہ نہیں تھا، وہ ستارہ آ گیا اس لیے بارش ہوئی۔ حالانکہ اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کی قدرت میں ہے کہ بارش کو روک لے، تو اللہ نے روک لیا، اور 5 سال کے بعد اللہ نے اپنی مرضی سے بارش کی تو ہمیں بارش ملی، ایسے بولنا چاہیے۔ تو اپنے عقیدے کا خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اگر انسان اپنے عقیدے کا خیال نہ رکھے تو وہ بگڑ جائے گا۔ مسلمان اپنے عقیدے کا خیال نہ رکھے تو وہ مشرک ہو جائے گا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو امسک اللہ القطر عن عبادہ، اگر اللہ قطرے کو اپنے بندے سے روک لیں، قطرے کے معنی بارش کے قطرے کو اللہ روک لیں، 5 سنین 5 سال روک لیں، ثم ارسلہ، پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں، بارش کو چھوڑیں، لأصبحت طائفۃ من الناس کافرین، تو بھی لوگوں کی ایک جماعت کافر ہو جائے گی، تو بھی لوگوں کی ایک جماعت کافر ہو جائے گی۔ یقولون، وہ بولیں گے، سقینا بنور المجدہ، ہمیں سیراب کیا گیا، بارش ہوئی، بارش دی گئی ہے مجدہ، ستارے کی وجہ سے، مجدہ ستارے کی وجہ سے ہمیں بارش دی گئی ہے۔ یہ مجدہ ستارہ 3 ستاروں کا مجموعہ ہے، 3 ستاروں کا مجموعہ ہے، 3 کونا ستارہ ہوتا ہے، تو 3 ستارے جمع ہوتے ہیں تو 3 کونے معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے لسی ملانے کے لیے ہمارے یہاں مطبخ میں، ہمارے کچن میں لسی ملانے کے لیے، دال ملانے کے لیے رہتا ہے نا، لکڑی لگی ہوئی، اوپر لکڑی بھی تھوکی رہتی ہے اور نیچے بھی وہ لکڑی لگی رہتی ہے، اور پکانے والی ایسے گھماتی ہے تو وہ گھومتی رہتی ہے، تو گھوم گھوم کر کے وہ مل جاتا ہے۔ تو ایسا ہی ستارہ ہوتا ہے، 3 کونے کا ستارہ ہوتا ہے آسمان پر، اس کو مجدہ کہتے ہیں۔ تو جس طرح سے لسی ملانے کی گھٹنی ہوتی ہے، دال ملانے کی دل گھٹنی ہوتی ہے، تو ایسے ہی یہ ستارہ ہوتا ہے۔ تو لوگ کہیں گے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اور یہ لوگ اللہ کے کافر ہیں، اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو بچانا چاہیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، بچوں کو اچھی باتیں بتانی چاہیے، بچیوں کو اچھی باتیں بتانی چاہیے، مردوں کو، عورتوں کو، دوست احباب کو اصلی عقیدہ بتانا چاہیے، تو ایمان ہمارا باقی رہے گا، اور ایمان باقی رہے گا تو ہمیں جنت نصیب ہوگی اور اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ اگر ایمان چلا گیا تو پھر ہم بیکار ہو جائیں گے، روزہ بھی کام نہیں آئے گا، نماز بھی کام نہیں، پہلے تو ایمان کام آئے گا، اس کے بعد بھی اعمال کام آئیں گے۔ اگر صرف اعمال کرتے ہیں اور ایمان کمزور ہے تو پھر اعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، ایسی صورت میں ہمیں محنت کرنی چاہیے، توجہ دینی چاہیے اپنے ایمان پر اور اپنی اولاد کے ایمان پر، اپنے بھائی بندوں کے ایمان پر، مسجد میں جو احباب اکٹھا ہوتے ہیں ان کے ایمان پر، ایمان کی بات کرنی چاہیے، یقین کی بات کرنی چاہیے۔ جس بندے کا یقین اللہ رب العالمین پر نہیں ہے وہ اس بندے کی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اور جس بندے کا یقین اللہ رب العالمین کی ذات پر ہے وہ بندہ ایسا ہے کہ اس کی ساری عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔